ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے حافظ ذیشان رشید صاحب, سیکریٹری اطلاعات سینٹرل پنجاب پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حافظ صاحب, مولانا فضل الرحمان مدارس رجسٹریشن بالکل ایک ہی کافی زیادہ سینسیٹیو ہو گئے ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹس کا سامنا ہے. اگر ایک بل جو ہے دونوں ایوانوں سے پاس ہو گیا ہے تو صدر صاحب اس پہ بار بار اعتراض لگا کے اس کو واپس بھجوا رہے ہیں. صدر صاحب اگر اپنے پاس وہ بل اعتراض لگا کے واپس بھجوا بھی دیں اور گورنمنٹ اس پہ اعتراض لگا کے اس کے اعتراض کو دور کر کے صدر صاحب کے پاس واپس نہ بھی بھیجے تو 14 دن کے اندر اندر تو اس نے قانون بن ہی جانا ہے. تو اس پہ بھی یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس کیوں ہیں؟ دیکھیں, جو قانون ایوان صدر بھجوایا گیا منظوری کے بعد اور جب وہ واپس آیا تو اس پہ سب سے بڑا اعتراض یہ تھا, ایک تو وہ اسلام آباد میں اس کے حوالے سے آلریڈی قانون سازی موجود تھی تو عذر یہ پیش کیا گیا چونکہ پہلے ایک قانون موجود ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اس یہ جو نئی جو مدارس ریفارمز تھیں اس کے اوپر. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ بہت سادہ سا ہے. اگر آپ نے سینیارٹی کو نظر انداز کرنا ہے, مرضی کا چیف جسٹس لانا ہے, آرمی چیف کی ایکسٹینشن دینی ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ اسی اسمبلی سے راتوں رات آدھی رات کو وہ اسمبلی کے فلور پہ منظوری بھی ہوتی ہے, پھر وہ سینٹ سے بھی ہو جاتی ہے, اسمبلیز کے بعد وہ صدارتی دستخط بھی اس پہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب بہت واضح اور سادہ ہے کہ مولانا صاحب کو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ٹریپ کیا گیا اب وہ حکومت کے کھل کے عزائم سامنے آ گئے ہیں. بڑی سادہ سی بات ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب حکومت نے کچھ کرنا تھا تو وہ سب کچھ ہو گیا, سینٹ سے, قومی اسمبلی سے, وہ صدارتی دستخط بھی اس پہ موجود ہو گئے. تو یہ سادہ سی بات ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان سے ان کی کمٹمنٹ جو تھی اس کو پورا کرنا چاہیے چونکہ یہ پاکستان کا وہ طبقہ ہے جس میں ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو مدارس کے حوالے سے ہمیں سنجیدہ اقدامات کرنے پڑیں گے. یہ ہمارے بچے ہیں, انہیں بھی ہم باقی جو سیکٹر کے لوگ ہیں ان کی ترقی کے ساتھ ساتھ مدارس کی ریفارمز اس ملک کے لیے, اس ملک میں جو بچے مدارس میں ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. عظمیٰ کردار صاحبہ, رجسٹریشن تو انہوں نے کروا لی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی بریک سے پہلے مسائل تھے جو میں نے پراچا صاحب کے ساتھ ڈسکس کیے, جو 4 مہینے پہلے پریس کانفرنس ہوئی تھی, وہ گورنمنٹ اینڈ سے جو تھی وہ ڈیلیئنگ چیزیں چل رہی ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا. مس اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, بات ساری یہ ہے کہ یہ سمجھ جانا چاہیے ہم سب کو کہ ساری پارٹیز جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں جہاں تک مدارس کا تعلق ہے. کوئی کانٹرڈکشن کسی قسم کی یا کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. کوئی اگر قانونی ہچ ہے یا کوئی اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہچ ہے, کیونکہ ہم لوگ انٹرنیشنل جو ہیں بہت ساری ٹریٹیز میں ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, قواعد و ضوابط ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں. انٹرنیشنل ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا, اس کو ہم نے ون فالو کرنا ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی لکونہ آ گیا ہے, جس طرح یہ آپ کے مہمان خود ہی ابھی کہہ رہے تھے, بالکل سمجھ آتی ہے بات کہ اگر ایک قانون پہلے ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر آپ ایک دوسرا بنا دیتے ہیں تو پہلے کو ریووک کرنا پڑتا ہے. پہلے کو آپ ریووک کریں, لیکن آپ نے وہی بات کی نا کہ وہ پہلے ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ وہ قانون سازی تو نہیں کی گئی نا, اس پہ صرف ڈسکشن ہوئی تھی. تو مولانا صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں نے ان کو ایگری کیا تھا کہ ہم یہ جو بل ہے اس کو قانون بنائیں گے, اس پہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے, اس لیے تو 26ویں ترمیم پہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا. اس کو بنانے کے لیے ایک یہ صرف قانونی ایک نقطہ آ گیا ہے کہ پہلے والے کو ختم کرنا پڑے گا. پہلے والوں کے اوپر قانون تو آتے ہیں, جب اگلا قانون آتا ہے تو آٹومیٹکلی پچھلا ختم ہو جاتا ہے. نہیں, آٹومیٹکلی نہیں ہوتا. آپ کو باقاعدہ اس کی قانون سازی میں اس کو مینشن کرنا پڑتا ہے. یہ جب مولانا صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی 26ویں ترمیم میں, اس وقت یہ چیزیں نہیں سامنے رکھی تھیں. میں ایک جس طرح بچوں کی کم عمری کی شادی پہ اگر میں 1929 کے بل کو میں اس کو چینج کروانا چاہ رہی ہوں تو اس کو ختم کر کے نئے والے بل میں اس کو مینشن کرنا پڑتا ہے کہ پرانا اب ختم ہو گیا ہے, اب یہ نیا اس کی جگہ آ گیا ہے. یہ قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے جو کرنی پڑتی ہے نا. یہ تو اب دیکھیں, یہ تو قواعد و ضوابط کو آپ ہوا میں تو نہیں اڑا سکتے نا. یہ جو بینک اکاؤنٹس کھلوانے میں دشواری ہے, جو غیر ملکی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ویزے میں پرابلمز ہیں, یہ کیوں 4 مہینے پہلے آپ حیران ہوئیں گی کیونکہ ابھی ہمیں آپ کو پتہ ہے فورن ایکسچینج کا ایشو ہے. ہماری جو فورن ریمیٹنسز ہیں یا جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں
ان کو بڑے ہمیں احتیاط سے دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ہم بیلنس آف پیمنٹس ہماری بہت چیلنجز ہے اکنامک ہمیں اس وقت. ایک ڈالر جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت جو ہے نا وہ اس کو دیکھنا اور اس کو مانیٹر کرنا ضروری ہو گیا ہے. میں تو حیران ہوں، مجھے کئی پیرنٹس نے آ کے بتایا ہے جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں کہ وہ بینکنگ چینل کے تھرو اپنے بچوں کو باہر پیسے بھی نہیں بھجوا سکتے، اس کے لیے بھی دشواری آتی ہے. یہ آپ کے اینڈ پہ ایشو ہے نا، آپ لوگوں نے یہ مسئلہ حل کرنا تھا. اسٹیٹ بینک جو ہے گورنمنٹ میں آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے اسٹیٹ بینک سے یہ سارے معاملات حل کروانے تھے. اسٹیٹ بینک کافی حد تک ان کی حکومت نے انڈیپینڈنٹ کر دیا ہوا ہے. چلیں پراچا صاحب سے جان لیتے ہیں. پراچا صاحب، عظمیٰ کاردار صاحبہ نے یہ جتنے بھی اکاؤنٹس کے ایشو ہیں یا یہ سارا بچے باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو یہاں سے ٹرانزیکشنز میں ایشوز آ رہے ہیں ان کے فیملیز کو، تو سر یہ اسٹیٹ بینک پہ سر آگے معاملہ ختم ہو گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پراچا صاحب ایگری کرتے ہیں؟ دیکھنا مطلب عظمیٰ صاحبہ نے اب یہ بتا دیا کہ ایسے ہی ہم مولانا کو چکری دیتے گئے اور سارا معاملہ جو تھا وہ ہمارے سارے علم میں تھا. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی کہ جو چیز کرنی ہوتی ہے اس میں تو راتوں رات ہو جاتی ہے اور اس میں ساری چیزیں قانون سازیاں بھی ہو جاتی ہیں. اس کے لیے رات کو محکمہ قانون کے دفاتر بھی کھل جاتے ہیں، قانون سازی. میں خود MNA رہا ہوں، مجھے ساری یہ چیزیں پتہ ہیں. مطلب دیکھیں نا کہ جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو پھر اور سارے SOPs ہوتے ہیں، اور نہیں کرنا ہوتا تو پھر اور ہوتے ہیں. مطلب آپ نے جب چیزیں نہیں کرنی تو اس کو پھر آپ ایک اور راستے پہ ڈال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی وہ مین سٹریم میں آئے، پھر دوسری طرف آپ اس میں ایک رکاوٹیں ایسی ڈال دیتے ہیں کہ جی ان کے اکاؤنٹ بھی نہ کھل سکے. تو پھر قصور کس کا ہے؟ کیا دینی مدارس کا قصور ہے؟ پھر دینی مدارس کا اگر قصور نہیں ہے تو پھر کھلے عام آپ اس کا اعتراف کریں کہ دینی مدارس کی طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ رجسٹریشن نہیں کرواتے؟ وہ تو رجسٹریشن بھی کروا رہے ہیں، وہ تو اکاؤنٹ بھی کھلوا رہے ہیں. اور پھر ان کو کیوں آپ کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں دینی مدارس کو، اور ان کو کیوں ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ محکمہ تعلیم اور انڈسٹری کا نہیں ہے، یہ مسئلہ حکومت کی طرف سے رکاوٹیں ڈالنے کا، حوصلہ شکنی کرنے کا اور خواہ کا ایک عالمی طرف سے جو انہوں نے ایک ضمانتیں دی ہوئی ہیں، یہ ان کا ہے. اگر آپ واقعی مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں تو بیٹھیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ آسانیاں پیدا کریں اور چیزوں کو ٹھیک کریں تو یہ چیزیں ٹھیک ہو. راجہ صاحب ایک اور سوال کا جواب بھی دیجیے گا. مولانا فضل الرحمان نے علماء مشائخ کے اجلاس کو ایک سازش قرار دے دیا ہے. سر آپ نے بھی کم و بیش اسی طرح کی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی. میں سازش کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے مثلاً علامہ راغب نعیمی صاحب ہیں، مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، جواد نقوی صاحب ہیں، ان کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. انہیں حکومت کے بغیر مل بیٹھنا چاہیے تھا اور آپس کے اندر، پہلے تو آپس کے اندر بات کرتے، پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہوتی تو سارے مل کے حکومت سے بات کرتے. ٹھیک ہے. حافظ صاحب، مولانا صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ فل فارم میں ہے ان ایکشن. اگر ان کے اس بل کو جو ہے وہ باقاعدہ قانون سازی نہیں کرتی جاتی، پریزیڈنشل سگنیچرز اس پہ نہیں ہوتے، تو وہ پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کو انہوں نے اندیا بھی دیا ہوا ہے. یہ جو مارچ کا اندیا، یہ دھمکی آپ کے خیال میں یہ وارننگ ہے کہ بھی کر دیں ورنہ مارچ ہوگا؟ اور پہلا مارچ بھی تحریک انصاف کی جانب سے تھا، اب ہم مارچ کریں گے. دیکھیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی، ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے بھی وہی بات کی جو میں نے دہرائی تھی کہ اگر یہ کرنا چاہیں تو راتوں رات باقی جیسے قوانین ہو سکتے ہیں. ابھی 26ویں آئینی ترمیم کی مثال لے لیں تو یہ کر سکتے ہیں. تو بالکل مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، مولانا صاحب کو ٹریپ کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے. اب جو وہ بات کر رہے ہیں بالکل ان کے جو ایک مذہبی ایک کمیونٹی ہے جس میں یقیناً وہ سارے لوگ علماء اور مختلف مدارس کے جو لوگ تھے وہ مولانا صاحب کی آگے ان لوگوں سے بھی کمٹمنٹ تھی. تو یقیناً اگر وہ بات کر رہے ہیں یہ ایک رد عمل ہے جو آ بھی سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، سڑکوں پہ نکلنا، احتجاج کرنا، دھرنا دینا، لانگ مارچ کرنا،
یہ ساری چیزوں کی اس ملک میں اجازت نہیں ہے. یعنی جو آئین اور قانون ہمیں اس ملک میں رہنے کا اختیار دیتا ہے, حق دیتا ہے, وہ نہیں ہے. تو بالکل مولانا صاحب کی اس کو آپ دھمکی سمجھیں یا وارننگ سمجھیں, لیکن ان کا ایک اصولی موقف ہے, ان سے کمٹمنٹ کی گئی, اس کو پورا کرنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں حافظ صاحب, یہ جو آج عمر ایوب صاحب نے بھی اس بات کو کنفرم کیا, انسان ہوں یا فرشتے, پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے. دوسری جانب حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کا اصولی فیصلہ کر لیا, جس میں کہا گیا ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزامات ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. تو اب آپ لوگوں نے یہ ایک جانب آپ لوگ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں, دوسری جانب مزید کیسز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, پھر آپ لوگ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کا مطلب یہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں. اس سے پہلے جب ایک فیڈریشن کی جو پارٹی تھی جو پاکستان کے طول و عرض پہ جس کے ووٹرز موجود تھے, لوگ موجود تھے, اس کو ختم کرنے کے لیے جو پارٹی چیئرمین تھے ان کو حراست میں لیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن والا معاملہ تھا, جو عمر عطیہ بندیال صاحب کی عدالت نے یہ حکم جاری کیا تھا پنجاب میں الیکشن کا, وہ نہیں کروایا گیا. پھر اس کے بعد بانی چیئرمین کو حراست میں لیا گیا. جو امیدوار تھے تحریک انصاف کے 8 فروری کے الیکشن میں, ان سب کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی اجازت نہیں تھی. ہر ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر ایک نئی فلم چل رہی تھی, کینڈیڈیٹ کو حراست میں لے لیا جاتا تھا, اس کے جو نامزد تو سارے لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے عدالتوں سے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا پروسیس شروع کیا. اس کے بعد الیکشن سے دو روز قبل عمران خان صاحب کو 3 مختلف مقدمات میں بے بنیاد اور من گھڑت, جس کے کوئی شواہد موجود نہیں تھے, اس میں 35 سال کی مختلف سزائیں سنا دی گئیں. اچھا پھر انتہابی نشان چھین لیا گیا. لیکن کیا ہوا؟ ان تمام چیزوں کے بعد, ان سارے مکروہات کے بعد بھی پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو عمران خان کو, تحریک انصاف کو ووٹ دے کے یہ جو اس وقت کی جو پالیسیز تھی اس کو رد کر دیا, مسترد کر دیا. پھر ابھی ہم کچھ دن پہلے یہ سوچ رہے تھے, دیکھ رہے تھے, بلکہ حکومت کا اور مختلف وزراء نے اس پہ بات بھی کی کہ تحریک انصاف کو بین کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں, پابندی عائد کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اپنے سارے شوق پورے کر لیں, لیکن ایکچولی اگر انہوں نے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے تو وہ ان کے حامیوں کو ختم کریں. چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو طاقت ہے, جو حمایت ہے, وہ جو سیاستدان ہے وہ نہیں ہے, پاکستان کے عوام تحریک انصاف کی طاقت ہے. تو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو ایک ہی دفعہ وہ کر دیں, یا آپ دوسری طرف, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سول نافرمانی کی تحریک کا, یا پھر آپ ایک ہی دفعہ ملک میں اعلانیہ طور پہ یہ اعلان کر دیں میرے ہم وطنوں, تو پھر بات آگے چل سکتی ہے. لیکن یہ وہ سارے اقدامات جو اس ملک میں چل رہے ہیں پچھلے 2.5 سال میں, رجیم چینج سے لے کے آج تک, وہ سارے اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے غیر جمہوری رویے تھے. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے, مسلم لیگ نون تو مختلف دور میں جس طرح چلتی رہی وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اسی طرز عمل پہ چل رہی ہے جو ایک ملک میں جمہوری روایات نہیں رہیں. تو بالکل پاکستان تحریک انصاف نے حکومتی مذاکرات کے لیے ٹیم کا تعین کیا ہے, حکومت کو مذاکرات کی دعوت دی ہے, چونکہ یہی لوگ کہتے تھے کہ جی یہ مذاکرات نہیں کرتے. تو اب جب قوم کے سامنے ایک مذاکراتی ٹیم آ گئی ہے تو اب یہ مذاکرات کرنے کی بجائے اس کو مزید دبانے کی طرف جا رہے ہیں. اس ٹیم سے کسی نے مذاکرات کے لیے کانٹیکٹ کیا گورنمنٹ کی جانب سے؟ نہیں کیا. گورنمنٹ کا موقف جان لیتے ہیں. عثمان کاردار صاحبہ, بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ تو حکومت سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. آن ریکارڈ رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت سارے ٹی وی پروگرامز میں کہا جی میں ان کو مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں. پتہ نہیں کہ یہ مذاکرات کی دعوت جو تھی وہ ٹی وی پروگرامز کی حد تک تھی یا ریالٹی میں بھی تھی. اب وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, یعنی کہ گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کمیٹی بھی قائم کر دی ہے. تو کیا حکومت بھی اب پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہے, اسٹیپ فارورڈ لے گی؟ انہوں نے کہہ دیا اور آپ نے یقین کر لیا. 5 رکنی کمیٹی تو بنی ہوئی ہے. اچھا آپ دیکھیں نا, آپ میری بات سنیں کہ یہ ان لوگوں کے جو دماغ میں جو باتیں ڈالی جاتی ہیں, جو ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے, آپ نے ابھی خود ہی سن لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک بے گناہ بانی کو, پارٹی کو روکنے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب ان کو کون سمجھائے کہ بانی صاحب کے خلاف فرد جرم عائد ہوا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ابھی ان کا, اس کی ڈیسیجن آنی ہے 9 مئی جو کہ انہوں نے جو کارروائیاں کیں پوری ریاست کے
قومی سلامتی اداروں کے خلاف، وہ کیا ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ آپ جا کے تنصیبات پہ حملے کریں، آپ جلاؤ گھیراؤ کریں، آپ سر پھاڑیں جا کے پولیس والوں کے، آپ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کریں؟ وہ ہم نے ان کو کہا تھا؟ ان کو جب ان کی حکومت گئی تھی 2022 میں، ان کو پورا کھل کے فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کر رہی تھی کہ انہوں نے لانگ مارچ بھی کیے، انہوں نے جلسے کیے، جلوس کیے، کسی نے ان کو نہیں روکا، لیکن انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری 9 مئی کر کے، کیونکہ 9 مئی کے بعد کوئی اب ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کیونکہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ ابھی کچھ دن پہلے تو آپ لوگ 24 جب نومبر کو یہ لوگ احتجاج کر نکلے تھے تو آپ لوگ مذاکرات کے لیے تیار تھے، اب نہیں مذاکرات کرنا چاہ رہے؟ دیکھیں مذاکرات ہم بالکل کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو ان کی پارٹی میں جو ریزنیبل لوگ ہیں، جو کہ ایک دلیل کو اور جو کہ ایک بات چیت کرنے میں یقین رکھتے ہیں، اب گنڈا پور کے ساتھ ہم نے کیا بات چیت کرنی؟ گنڈا پور کے علاوہ 4 لوگ اور بھی ہیں، ہم نے بشرا بی بی کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے تو اپنی دڑاڑیں اتنی پڑ چکی ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ان کا لیڈر ہے، کیونکہ جب بھی کوئی حکم آتا ہے بانی کے نام سے تو یا تو وہ بشرا بی بی لے کے آتی ہیں یا وہ ان کی بہن لے کے آتی ہیں۔ وہ بیچارے جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا ہے، وہ کہتے رہے کہ جی ہمارے جو مذاکرات ہو گئے حکومت سے، اور ہمیں بانی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ اسلام آباد آئیں تو آپ نے سنجرانی بیٹھ کے وہاں پہ آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ ہوا کیا؟ بشرا بی بی آ گئی، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بانی نے تو مجھے حکم دے کے بھیجا۔ آپ کے بھی ایک ایشو تھا جب بشرا بی بی نے کہا تھا کہ بانی سے میری فون پہ بات کروا دے تو آپ لوگ کروا دیتے، تو پھر آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات کس سے کریں؟ جس سے بھی کرتے ہیں، جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اس کو اتھارٹی دی ہے، آپ ان سے بات کریں نا، میری آپ سے تو نہیں بات ہو سکتی۔ یہ یو ٹرن لے کے تو پھر مکر جاتے ہیں ہر چیز سے۔ سنجرانی کی بات ہوئی تھی نا، پھر یہ مکر گئے، اور پھر یہ جو ہے نا یہ بات کہ جی یہ ہم وطنوں والی، تو ان کو کوئی تھوڑا سا شرم کر لینا چاہیے۔ 1 پیج کی کہانی 3.5 سال کون سناتا رہا تھا؟ اس وقت ہم وطنوں کے در تھے، اس وقت تو ہم 1 پیج پہ تھے۔ بعد میں جناب وہ میر جعفر بھی ہو گئے، میر صادق بھی ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ جانور صرف نیوٹرل ہوتا ہے، یہ کہیں تو ٹھہر جائیں۔ پھر انہوں نے انہی پہ حملے شروع کر دیے، پھر انہی کے خلاف گھٹیا مہم نہ صرف اپنے ملک میں پوری دنیا میں چلائی، پھر لوگوں کو، عوام کو اپنے افواج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ پہلی پارٹی ہم نے دیکھی ہے جس نے عوام کو اپنے اداروں کے خلاف اکسایا۔ عظمیٰ صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا، حافظ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں نے پراچا صاحب کا بھی پوائنٹ لینا ہے۔ یہاں پہ بڑی سادہ سے آپ نے ایک بات پوچھی کہ جی اپوزیشن نے یا تحریک انصاف نے ایک مذاکراتی ٹیم بنا دی ہے، حکومت کرنا چاہتی ہے کہ نہیں، اس کا پھر جواب آپ نے سن لیا ہے۔ دیکھیں انوکھا لاڈلا کھیلنے کو چاند مانگے، یعنی اب ہم مذاکراتی ٹیم میں جو ٹیم ممبرز ہیں وہ بھی ان لوگوں کی مرضی کے ڈالیں۔ رہی بات ابھی جو آخر میں انہوں نے کی، پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے تمام لیڈرشپ بشمول عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کی وہ فوٹیجز لائی جائیں، CCTV۔ وہ پہلا شخص کون تھا جو GHQ میں داخل ہوا، جو لاہور میں کور کمانڈر روز داخل ہوا؟ وہ پہلا شخص کون تھا؟ آگ لگی ہوئی دکھائی جا رہی ہے، آگ لگانے والا کون ہے؟ تشدد سے، وہ توڑ پھوڑ سے چیزیں بکھری ہوئی پڑی ہیں، لیکن وہ بکھری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن توڑنے والا کون تھا؟ حملہ آور کون تھے؟ آج تک یہ نہیں ہو سکا۔ اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ ہماری پارٹی ہے، ہم بالکل متفق ہیں، بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں یہ پارٹی متحد ہے، چونکہ انہیں عمران خان صاحب نے لگایا ہے۔ بشرا بی بی ہماری طرح ایک پارٹی کی ایک کارکن ہے، ایکٹیوسٹ ہے۔ وہ ان کے ساتھ 2 معاملات ہیں، ایک وہ پارٹی کی کارکن ہے، پارٹی کے لیے کام کر رہی ہیں، دوسرا ان باقی لیڈرشپ سے سب سے زیادہ رابطہ جو ہے وہ خان صاحب کا ان کے ساتھ ہے۔ اور وہ ایک جو پرائم منسٹر ہیں ان کی اہلیہ بھی ہیں۔ یہ بات ہنسنے والی نہیں ہے، یہ شرم والی بات جو انہوں نے کی تھی، شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جو 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ تھے اور جو اس فارورڈ بلاک کا حصہ بن کے
اپنی ہی حکومت کے خلاف سازش کی. شرم ان لوگوں کو کرنی چاہیے. تو پارٹی جی میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے بات کرنے دیں, آپ میری بات کرنے دیں, میں نے آپ کی بات پوری سنی ہے, مجھے اپنا موقف دلائل کے ساتھ دینے دیں. میں آپ کے ساتھ بحث کرنے کے لیے نہیں آیا. بشرا بی بی پارٹی کی اسی طرح کی کارکن ہے جس طرح میں ہوں. انہوں نے جو کیا, پارٹی ساری ان کی قیادت میں متفق ہے, متحد ہے. مجھے میری بات کرنے دیں. عثمان صاحب ذیشان صاحب کو اپنی بات کرنے جی حقائق جس نے دیکھنے, جس نے حقائق دیکھنے, میں نے آپ کو حقائق نہیں بتانے, حقائق جس نے دیکھنے اس نے 8 فروری کو ووٹ دے کے دیے. جس کو دکھانے جو پپٹ, جس نے حقائق جس کو دکھانے اس نے 8 فروری کو تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا ہے. تو پاکستان کے عوام, جی اچھا مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں, دلائل کرنے دیں. میں شیخو پورہ میں موجود تھا, وہاں پہ صبح 10 بجے وہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر میں وہاں پہ موجود تھا. میں اس سلسلے میں موجود تھا, پورے میڈیا نے دکھائے, پورے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں. میرا آپ موقف لیں, میں ان کی بات کا جواب دینے کا موقع. آپ کو ڈسکا کی فوگ بھول گئی ہے. جی مجھے میری بات کرنے دیں گے, مجھے میری بات کرنے دیں گے. دلائل والے لوگوں کو بلایا کریں جن کے پاس آرگومنٹ ہوں. بحث نہ کیا کریں. پاکستان تحریک انصاف متحد ہے بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں. بشرا بی بی کا پارٹی میں وہی رول ہے جو ایک عام کارکن کا ہوتا ہے. ان کی عزت تقریب اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ہمارے چیئرمین کی اہلیہ ہے. ٹھیک ہے. فرید پراچا صاحب, آپ نے حکومتی موقف بھی جانا, آپ نے ابھی پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی جانا. سر اگر اللہ اللہ کر کے تحریک انصاف جو ہے وہ راضی ہو ہی گئی ہے فارم 47 والے, جن کو وہ کہتے ہیں کہ فارم 45-47 کا ایشو ہی نہیں ختم ہوتا مذاکرات کے لیے, تو سر حکومت کو بھی نہیں آپ کو لگتا کہ بگ بردر کی طرح تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے, تھوڑی سی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے نا ہمارے ملک میں؟ پراچا صاحب کی آواز نہیں آ رہی. پراچا صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. عظمیٰ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی دیکھیں, بالکل بیرسٹر گوہر جو ہیں ان سے بالکل ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, لیکن جو لوگ جن پہ فرد جرم عائد ہوا ہے اور جو قانون کے سامنے مجرم ہیں, ان سے ہم نے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ جو انتشار پسند نہیں, دیکھیں اب جو ان کے پارٹی کے اور جو لوگ ہیں جو کہ جن پہ کوئی فرد جرم نہیں ہے, وہ ضرور آئیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ, ہم بالکل کریں گے ان کے ساتھ مذاکرات. بہت اچھے لوگ بھی ہیں اس پارٹی میں جن کی پوری پولیٹیکل کریئر کو تباہ و برباد ان لوگوں نے کر دیا ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف کے آپ لوگوں نے سیاسی مقدمات بنائے ہوئے ہیں, اب کہاں سے ایسا بندہ لے کے آئے جس پہ کوئی سیاسی مقدمہ ہی نہیں ہے؟ وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کہاں سے لے کے آئیں؟ آپ ان کو رہا کر دیں, وہ لے آئیں گے. اپنے جتنے سیاسی لوگ ہیں ان کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا ہے, اب ان کا کوئی بچا ہی نہیں. آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کرتے ہیں, وہ ان کو مذاکراتی کمیٹی میں شامل کر دیں گے. گنڈا پور جو تھی اس کو بھی بشرا بی بی نے ڈنڈا دیا ہوا تھا کہ میں لیڈ کروں گی. عظمیٰ صاحبہ اس کو چھوڑ دیں, عظمیٰ صاحبہ آپ 26 تاریخ کو چھوڑ دیں. بعد میں سارے ان کے لیڈران کو کہا کہ آپ بے غیرت تھے جو آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں. عظمیٰ صاحبہ اس کو چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں, وہ بہت ڈسکس ہو گیا نا, آپ ایگزیکٹلی میرے پوائنٹ پہ نہیں آ رہی. میں جو سوال کہنا چاہ رہی ہوں, میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہی ہوں, انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے تو آپ نے انہی سے بات کرنی ہے نا. وہ کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک سے بات کریں, جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس سے بات کرنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو شامل کریں, آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں, وہ ان کو شامل کر لیتے ہیں. ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا اناؤنس کیے ہوئے. ابھی ہماری پارٹی کا جو لائے عمل ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. 2 دن سے اناؤنس ہو گیا ہوا ہے. ابھی ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی اس کے متعلق. ضرور ان سے مذاکرات ہوں گے, جو ان میں جو وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے اوپر کوئی وہ دھبا نہیں ہے, جو کسی چیز سے آپ کی شرط انوکھی ہے. عظمیٰ صاحبہ آپ کی شرط انوکھی ہے. حافظ صاحب آپ کی پارٹی میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے اوپر کوئی کیس نہ ہو؟ جو ملک کے جو ریاست کے اداروں کے خلاف گھٹیا مہم پوری دنیا میں چلائیں, وہ ایک الگ بات ہے, ڈیمیج کریں پاکستان کی ساکھ کو پوری دنیا میں, ان سے بندہ کیا مذاکرات؟ عظمیٰ صاحبہ وہ آپ کی بات درست ہے, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اگر آپ لوگ یہ مطالبہ کریں, جو کہیں کہ باہر سے ریمیٹنس بھیجنا بند کر دو, جو آپ لوگ یہ مطالبہ کریں کہ کسی پہ کوئی کیسز ہی نہ ہو, تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں شاید ہی کوئی شاد و ناظر بندہ ہوگا جس پہ کوئی کیس نہ ہو. حافظ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت لوگ ہیں جو ان کے کیسز نہیں ہیں, ان کے 100 سے زیادہ لوگ. حافظ صاحب کو پوائنٹ جالے کیونکہ وقت کی قلت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں یہ مسلم لیگ نون کی ایک روش ہے کہ یہ
میچ فکس کھیلتے ہیں. امپائر بھی اپنی مرضی کے ہوتے تھے. جب کرکٹ کے میدان میں میاں نواز شریف صاحب کھیلتے تھے تو چیف جسٹس بھی مرضی کا ہونا چاہیے. اب مذاکراتی ٹیم کا بھی مجھے بڑی سن کے حیرت ہوئی کہ اب یہ لوگ تعین کریں گے کہ کون کس پر مشتمل ہم مذاکراتی ٹیم بنائیں. تو اگر یہ محترمہ نے جو بات کی شاہ محمود قریشی صاحب کی, تو کیا شاہ محمود قریشی پہ فرد جرم عائد نہیں ہے؟ کیا پچھلے 1.5 سال سے وہ جیل میں نہیں ہے؟ تو تحریک انصاف کا تو کوئی لیڈر ایسا چھوڑا ہی نہیں اس حکومت نے. اس جو جمہوریت کے جو لیڈرز بنتے ہیں, جمہوریت کے نام نہاد جو لیڈرز ہیں, انہوں نے تو اس ملک کے سیاسی کارکنوں کے گھروں کی جو بے توقیری کی, جو خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا, تو آج یہ کیا جمہوریت اور کیا مذاکرات. لیکن تحریک انصاف نے اپنی مذاکرات ٹیم کو بالکل سامنے لے آئے ہیں. مذاکرات کے لیے فریم ورک بھی دے دی ہے, ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے. تو تحریک انصاف تو اسی پہ رہے گی, ان کی مرضی کی ٹیم تو نہیں آ سکتی. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے تو ابھی اتنی جلدی پلان نہیں ہے ان کا چھوڑنے کا, پھر آپ مذاکراتی کمیٹی میں شامل کر لیجئے گا. دیکھیں ابھی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کی تو ہم نے, وہ تو یہ شرط رکھ رہے ہیں, وہ ان کی شرطیں چھوڑیں آپ. ہم نے ان کی شرطوں پہ تھوڑی چلنا ہے. ہم نے تو اپنی پارٹی کا ایک جو ڈیکورم ہے, جو پارٹی چیئرمین نے کہا ہے, اس کے مطابق چلنا ہے. اچھا, جاتے جاتے مجھے صرف ایک ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے گا. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پہ بھی کوئی کیس نہ ہو, ایسا کوئی بندہ ہونا چاہیے مذاکرات میں. کوئی ایسا ہے پارٹی میں بندہ جس پہ آپ کے کوئی کیس نہ ہو؟ میرے خیال دوربین سے ڈھونڈنا پڑے گا یا کسی فرشتے کو لانا پڑے گا. البتہ تحریک انصاف میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جس کے اوپر ابھی کیسز نہ بنائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحب آپ کا بھی, فرید پریچا صاحب آپ کا بھی, اور حافظ ذیشان صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.